ملک شام کے اندر جہاں پر اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، جہاں پہ آپ نے رہائش کے لیے خیمہ بنایا تھا، این اسی جگہ پر، اسی مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے جس کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی تعمیر کی جو ہے آپ نے بنیاد رکھی تھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے نبی داؤد علیہ السلام، آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے فرزند، اپنے پیارے صاحبزادے بیٹے اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کو اس کام کی، اس عمارت کو تکمیل کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تو یہ کام جو ہے اس کو مکمل آپ نے اپنی ذمہ داری سے کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ جو 4 لوگوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو آپ نے جنوں کو حکم دیا، آپ کی جو بادشاہت تھی وہ جنوں پر بھی تھی، تو آپ نے یہ کام جو تھا جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا، کیونکہ آپ کی حکومت جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، آپ اللہ کے نبی بھی تھے، اور پوری دنیا پہ آپ نے حکومت بھی فرمائی ہے۔ جو 4 لوگ ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ تو آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ آپ یہ کام پورا کریں، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا بھی ٹائم آ چکا تھا، تو عمارت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت آپ نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ میری موت جنوں پر ظاہر نہ کی جائے، تاکہ وہ برابر یہ عمارت کا جو کام کر رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتا رہے۔ تو ان سبھی لوگوں کو جو عمارت کی تکمیل میں مصروف تھے، ان کو نہ پتہ چلا، اور ان سبوں کو جو علم الغیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہوئے اور اپنی وفات آپ کی ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مگر جن جو مزدور تھے، یہ سمجھ کر آپ زندہ کھڑے ہیں، وہ اپنا کام پورا عمارت کا کرتے رہے، برابر کام مصروف رہے۔ عرصہ ہو گیا لیکن آپ اسی حالت میں رہے، جنوں کو اس کا علم نہیں ہوا، اور جن آپ کو دیکھتے کہ آپ کھڑے ہیں تو وہ اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ جنوں کو اس چیز کا علم تھا کہ اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کئی مہینوں تک کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو 1 ماہ بلکہ 2 ماہ تک آپ عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ غرض 1 سال گزرنے کے بعد، وفات کے بعد، آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ غرض جب 1 سال گزر گیا، بحکم الہی وہ دیمک جو تھی اس لکڑی کو لگنا شروع ہو گئی۔ وہ عصا جب اس کو دیمک لگی وہ نیچے گر گیا، جب وہ گرا تو آپ کا جسم مبارک بھی زمین پر تشریف لے آیا۔ یوں انسانوں کو بھی، جنوں کو بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس کو واقعے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پارہ 22 کے اندر سورۃ سبا آیت نمبر 14 میں پورا ڈیٹیل سے پورا واقعہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے مقدس بدن وفات کے بعد ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کی 1 سال کے بعد آواسا کے سارے کھڑے رہے اور کوئی جسم پر تبدیلی نہ آئی۔ یہی حال تمام انبیاء کا ہے کہ ان کی قبروں میں بھی ان کے جسم کو، کوئی بھی بدن کو مٹی نہیں کھاتی۔ چنانچہ حدیث میں بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کا عقل یا شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی سلامتی عطا